أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ترى سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی بعض صفات بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن دو مختلف حوالوں سے، ایک تورات کے حوالے سے اور ایک انجیل کے حوالے سے. اور اگرچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہی کا ذکر ہے، مگر دونوں صفات مختلف ہیں. یعنی انجیل کے حوالے کی صفات تورات کے حوالے کی صفات سے مختلف ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ دو مختلف قوموں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. تورات نے جو نقشہ کھینچا ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ اور آپ کے ساتھیوں کا، اس میں شوکت اور جلال پایا جاتا ہے، قوت ظاہر ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ہے کہ محمد مصطفیٰ اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھو کس شان کے لوگ ہیں کہ کتنے دشمنوں کے مقابل پر سخت اور توانا اور قوی ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت محبت کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کامل طور پر اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ان کو خدا کے حضور تم رکوع اور سجدے میں پڑے ہوئے دیکھو گے اور خدا ہی سے یہ فضل چاہتے ہیں اور اسی سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں، ان کی پیشانیوں پر ان کے سجدوں کے نتیجے میں بعض پاکیزہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. یہ ہے تورات کا نقشہ. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا مثلہم فی الانجیل، انجیل میں ان لوگوں کی مثال اور طریق سے دی گئی ہے. کزرع اخرج شطہ، ایک ایسی کونپل کی طرح، نرم و نازک کونپل جو اپنی روئیدگی کو زمین سے نکالے. فآزرہ،
پھر اسے ذرا مضبوط کرے، فاستغلظا، اور پھر وہ کونپل پھوٹ کر سنبل بنا، شاخ بنے اور شاخ مضبوط ہونی شروع ہو جائے، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ مضبوط ہو کر اپنے سوقہ سے مراد وہ ڈنڈی ہے جس کو جو جب پودا بڑا ہو جاتا ہے ڈنڈی بن جاتا ہے، تو وہ ڈنڈی مضبوط اور توانا ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، گویا خود اپنے ہی سہارے زندہ رہنے کی استطاعت اختیار کر لے اور اس کو غیر کے سہارے کی محتاجی نہ رہے۔ ان معنوں میں جب فصل مضبوط ہو کر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اگر زمیندار کی طرف سے کچھ کمزوری بھی ہو جائے تب بھی وہ قائم رہتی ہے اور تب بھی وہ اپنا پھل دے دیا کرتی ہے۔ تو ایسی صورت کو فاستوى علی سوقہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ نقشہ نرمی اور ملائمت کا نقشہ ہے اور پہلے نقشے سے مختلف ہے۔ پہلے نقشے میں دشمن کے مقابل پر سخت قرار دیا گیا اور دشمن کے حال کا ذکر نہیں فرمایا گیا، کیونکہ طاقتور کے مقابل پر دشمن کو کم غصہ آتا ہے۔ دوسرے نقشے میں ایک کمزور کونپل کے طور پر دکھایا گیا جس کا زندہ رہنا بھی ایک سوالیہ نشان کی صورت میں تھا، ایک نرم و نازک کونپل جو زمین سے پھوٹ رہی ہے، پتہ نہیں وہ باقی بھی رہتی ہے کہ نہیں، اور اس کی کمزوری کے مقابل پر دشمن کو اس پر غصہ بہت آتا ہے۔ یعنی جو پہلا نقشہ ہے اس میں طاقت اور شوکت ہے لیکن دشمن کے غصے کا ذکر نہیں۔ دوسرے نقشے میں نرمی اور کمزوری ہے اور وہ رفتہ رفتہ وہ کمزوری اور نرمی طاقت میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن ایسی طاقت نہیں جس میں غیر معمولی دفاعی طاقتیں پائی جائیں، بلکہ اپنی ذات میں ایک طاقت ہے جو رفتہ رفتہ ترقی پذیر ہے، لیکن اس کے باوجود ایک فصل کی ڈنڈی خواہ کتنی بھی مضبوط ہو جائے اس کو دشمن کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا یوجب الزراء، جو زمیندار ہیں اس کے کاشت کرنے والے وہ تو اس صورت کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کے دشمن جو کفار ہیں ان کو یہ حالت دیکھ کر بہت ہی غصہ آتا ہے، اور جتنا جتنا وہ فصل بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا دشمن کا غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ دو نقشے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مختلف ہیں، لیکن جن لوگوں پر یہ حالات وارد ہونے والے ہیں ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ساتھی قرار دیا گیا اور کسی تیسرے کا ذکر کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد مصطفیٰ اور ان کے ساتھیوں کے یہ دو نقشے ہیں۔ اس مسئلے سے پردہ اس وقت اٹھتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا حوالہ تورات کا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جلوہ مسیح موسیٰ کے طور پر تھا، اس لیے لازماً پہلے دور کے ساتھیوں کا پہلے ذکر ہے، اور دوسرا حوالہ انجیل کا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا جلوہ مسیحیت کی طرح نرم شان والا جلوہ ہے جس کو احمد نام کے جلوے سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو صاف پتہ چلا کہ تاریخ اسلام کے دو مختلف ادوار کا ذکر ہے، لیکن جن لوگوں کا ذکر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھی ہوں گے، کسی اور کے ساتھی نہیں۔ اس سے ایک مزید مسئلہ حل ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک نئی نبوت کا نعوذ باللہ آغاز کیا اور ایک نئی امت بنا لی، یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد الزام ہے۔ قرآن کریم کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شان میں جو لوگ بھی ہوں گے وہ بلا واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھی قرار دیے گئے ہیں۔ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تو ساتھی بنانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بنتے ہیں۔ اس پہلو سے جماعت احمدیہ کا جو مقام ہے وہ عام دوسرے تمام فرقوں اور دوسرے تمام مذاہب سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، بلندتر ہو جاتا ہے۔
ایک امتیاز اختیار کر جاتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی قرار دے دینا کسی جماعت کو، اس سے بڑا اعزاز ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو اپنے حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے مقام کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور ان حالات، ان مقامات سے، اس مقام سے جو توقعات وابستہ ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا توقعات ہیں. دوسرا پہلو جو ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یوجب الزراء فرما کر یہ بتایا کہ اس روحانی فصل کو کاشت کرنے والا ایک ہاتھ نہیں ہے بلکہ بہت سے ہاتھ ہیں، کیونکہ زارع نہیں فرمایا، زراء فرمایا جو جمع ہے. عام طور پر بعض احمدی جو پوری طرح قرآن کریم کا ترجمہ نہیں سمجھتے وہ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ زراء سے مراد خدا تعالیٰ ہے. خدا تعالیٰ نے وہ کھیتی لگائی اور خدا تعالیٰ کو اس کی نشو و نما پسند آ رہی ہے جبکہ دشمن اس سے جل رہے ہیں. یہ تصور ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہاں زراء سے مراد ساری جماعت احمدیہ ہے. جس طرح محمد رسول اللہ والذین معہ میں پہلے دور کے اندر سارے صحابہ شامل ہو گئے تھے، اسی طرح دوسرے دور میں بھی ساری جماعت مراد ہے، لیکن یہاں ان کا نام زراء رکھا گیا. کھیتی لگانے والے اور کھیتی کاشت کرنے والے، اور ان میں سے ہر ایک کی کھیتی الگ الگ طور پر کونپل نکال رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کی کونپل جو زمین سے پھوٹ رہی ہے وہ تناور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک مضبوط شاخ بن رہی ہے. شاخ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جو جس قسم کی فصلوں کا ذکر ہے اس کے لیے تنے کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، مگر مراد یہی ہے جو درمیانی مرکزی ڈنڈی گندم کی یا چاولوں وغیرہ کی ہوتی ہے، یہاں وہی مراد ہے. سوکھ سے مراد وہ ڈنڈی ہے جو عام کھیتیوں کی مرکزی ڈنڈی ہوا کرتی ہے. بہرحال اس تشریح کے ساتھ میں دوبارہ اس مضمون کو شروع کرتا ہوں کہ یہاں زراء سے مراد چند لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کھیتی کاشت کی ہے. جس طرح پہلے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلام، تمام صحابہ اس تعریف میں داخل کر دیے گئے، اسی طرح لفظ الزراء نے اسی مضمون کو دوبارہ بیان کیا ہے اور ساری جماعت پر اطلاق پاتا ہے. اس بات کو بھلا دینے کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. اس بات کو بھلا دینے کی وجہ سے ہر احمدی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم میں میرا کیا مقام بیان ہوا ہے. ہر احمدی سے جب میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ تبلیغ کرے اور خدا کے راہ میں کھیتی اگائے اور روحانی اولاد پیدا کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو اپنا ذاتی جنون ہی ہو گیا ہے، بار بار یہ ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کو چھوڑتا نہیں. حالانکہ قرآن کریم کی روح سے ہر شخص پر تبلیغ فرض نہیں ہے، لیکن اگر محمد رسول اللہ کے ساتھی بننا ہے تو پھر ضرور فرض ہے، پھر ہر شخص پر فرض ہے. کیونکہ قرآن کریم نے تعریف بھی یہ بیان فرمائی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جو دور آخر میں پیدا ہوں گے ان کی یہ مثال انجیل میں بیان ہوئی ہے پیشگوئی کے طور پر، اور وہی ساتھی شمار ہوں گے جو خدا کی راہ میں کھیتی اگائیں گے اور پھر اس کی پرورش خود کریں گے یہاں تک کہ وہ کھیتی توانا ہو جائے. تو ہر جگہ ہر احمدی جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہے اس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے اور انہی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کھیتی کو توانائی بخشے گا اور اسے مضبوط تر کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کھیتی لگانے والے یا بیج بونے والے کا دل تر و تازہ ہو جائے گا اس نظارے کو دیکھ کر اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یوجب الزراء کا یہ مطلب ہے. اور جوں جوں مومنوں کے دل اس وجہ سے ٹھنڈے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو عظیم الشان پھل لگایا، اسی طرح ساتھ ساتھ دشمنوں کا غیظ و غضب بڑھتا چلا جائے گا. اب یہاں غیظ و غضب کا بڑھنا لازماً ڈرانے کے لیے نہیں ہے،
جب یہ فرما دیا کہ وہ اپنی مرکزی شاخ پر یا اپنی ڈنڈی پر مضبوط اور توانا ہو گئی اور مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے، تو صاف پتہ چلا کہ اس کھیتی کو خطرہ کوئی نہیں. اس لیے یغیظ بہم الکفار کا جو مضمون بیان فرمایا گیا ہے وہ خوف دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علامت کے طور پر ہے کہ جتنا دشمن تم سے زیادہ جلے، زیادہ غیظ و غضب دکھائے، اتنا ہی تمہاری کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، اتنا ہی تمہیں مطمئن کرنے والی بات ہے کہ تم خدا کے فضل سے صحیح رستے پر ہو. تمہاری ترقی کے ساتھ دشمن کا غضب اس طرح باندھ دیا گیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ وہ غضب بھی بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ دشمن کے غضب کو ٹھنڈا کر سکے. اب جو چاہیں کریں، اگر قرآن کریم کی تعریف کی روح سے آپ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنتے ہیں تو آپ کو لازماً خدا کی راہ میں ایک کھیتی اگانی ہوگی اور نئے نئے روحانی بچے پیدا کرنے ہوں گے. اور جب آپ یہ کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ لازماً دشمن غصہ کھائے گا، اور خدا کی راہ میں کام کرنے کے نتیجے میں، دین کی خدمت کے نتیجے میں جو دشمن کو غصہ پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت بخشتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم میں جماعت احمدیہ کے متعلق بیان ہوا، اور یہی مضمون ہے جو بار بار میں خطبوں میں یاد کراتا ہوں. لیکن یہ جو مثال ہے زمیندار کی، اس پر میں نے جتنا غور کیا ہے اتنا ہی میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ اس میں اتنا ہی تفصیلی مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان پر جتنا بھی آدمی غور کرے نئے نئے مضامین اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، نئی نئی تبلیغ کی راہیں اس پر روشن ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر جو تجربہ مجھے ہو رہا ہے اس تجربے کی روح سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ایک حیرت انگیز مضامین کا خزانہ اپنے اندر رکھتی ہے. کھیتیوں کے متعلق اکثر زمیندار جانتے ہیں کہ جب وہ زمین کے اوپر محنت کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو سب زمینیں ایک طرح رد عمل نہیں دکھاتی. بعض زمینیں اس محنت کو قبول کرتی ہیں اور جلدی پھل اگاتی ہیں، بعض زمینیں اس محنت کو قبول نہیں کرتی. پھر بعض کھیتوں کے بعض حصے محنت کو زیادہ قبول کرتے ہیں اور بعض دوسرے حصے قبول نہیں کرتے. تو ایک پہلو سے یہ مثال ساری جماعت پر اطلاق پاتی ہے، اور ایک پہلو سے یہ ہر اس شخص پر اطلاق پاتی ہے جو دوسروں کو اس کھیتی لگانے کی طرف متوجہ کرتا ہے. اس نسبت سے جماعت کھیتی بن جائے گی اور خلیفہ وقت وہ زمیندار ہوگا جو کھیتی لگانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی نصیحتیں جو جماعت کو کی جاتی ہیں وہ بیج بن جائے گا، اور جماعت جو رد عمل دکھاتی ہے وہ زمین کا رد عمل ہے جو بیج اور محنت کے نتیجے میں زمین دکھایا کرتی ہے. تو اس مثال کو الٹائیں پلٹائیں مختلف زاویوں سے دیکھیں تو کئی قسم کے نئے نئے نظارے سامنے آتے ہیں. لیکن یہ مرکزی بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس مثال میں ہم سب کے لیے بہت سے سبق ہیں. تبلیغ کے بے شمار مضامین اس چھوٹی سی آیت میں بیان ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تبلیغ کا کام لینے والوں میں خلیفہ وقت کے بعد تمام عمرائے جماعت ہیں، تمام مربیان سلسلہ ہیں. اس پہلو سے ذرا وہ بن جائیں گے، اور جماعت وہ کھیتی ہوگی جس کو وہ نصیحت کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو اور جلد جلد بڑھے اور توانا ہو جائے اور اپنی مرکزی ڈنڈی پر اس طرح اپنی ذات میں قائم ہو جائے کہ دشمن کے خطروں سے دشمن کی دشمنیوں سے بے نیاز ہو جائے. اس پہلو سے یہ مثال خلیفہ وقت پر بھی صادق آتی ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے منتظمین پر بھی صادق آتی ہے. اس پہلو سے جب میں غور کرتا ہوں تو مختلف جماعتوں کے مختلف رد عمل دکھائی دیتے ہیں، اور مختلف جماعتوں میں پھر آگے مختلف رد عمل نظر آتے ہیں. اگر کینیڈا کو مثلا ایک کھیت کے طور پر تصور کریں اور گزشتہ سارے خطبات جن میں تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے
ان خطبات کے نتیجے میں جماعت کینیڈا کے رد عمل کو دیکھیں اور میرے ساتھ شامل ہونے والے دیگر نصیحت کرنے والوں کو اگر ذرا میں داخل کر لیا جائے، یعنی امیر ہے، مقامی عمراء ہیں، سیکرٹریان تبلیغ ہیں، وہ سارے محنت کر رہے ہیں، اس لیے ہم سب پر جمع کا صیغہ آئے گا۔ اس پہلو سے ایک اور بات بھی اس ذہن میں آتی ہے کہ یہ آیت فصاحت و بلاغت کے درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ ایک شخص کا ذکر فرمایا اور پھر والذین معہ کہہ کے اس مضمون کو پھیلا دیا کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ساتھی ہیں۔ اسی طرح ذرا میں بھی ایک مرکزی نقطہ ہوگا جو اس سارے نظام زراعت کا انچارج ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر اور کام کرنے والے شامل ہوتے چلے جائیں گے اور ایک بڑی جماعت بن جائے گی۔ یہ مضمون ہے جو اس میں ساتھ بیان فرمایا گیا۔ یہاں مرکزی نقطہ سے مراد خلیفہ وقت نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور آپ کے ساتھ شامل ہونے والے خلفاء اور پھر ان کے ساتھ شامل ہونے والے دیگر ساتھی، اور اس طرح یہ مضمون پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس پہلو سے جب میں غور کرتا ہوں تو بعض ممالک خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کوششوں کے نتیجے میں بہت ہی اچھا رد عمل دکھاتے ہیں۔ بعض زمینیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلد محنت کا بدلہ اگلتی ہیں، بیج ان میں داخل کریں تو اسے بڑھا کر واپس کرتی ہیں، تھوڑی محنت کریں زیادہ پھل دیتی ہیں، اور بعض زمینیں ہیں جو نسبتاً بہت زیادہ محنت چاہتی ہیں، بہت زیادہ توجہ چاہتی ہیں۔ چنانچہ بعض چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ توفیق ملتی ہے کہ جب میں تحریک کرتا ہوں بڑی کثرت کے ساتھ اس کے نتیجے وہاں ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ذرا جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اپنے رقبے کے لحاظ سے چھوٹے، اپنی آبادی کے لحاظ سے چھوٹے، جماعت احمدیہ کے لحاظ سے چھوٹے، لیکن کھیتیاں اگانے کے لحاظ سے بہت ہی زرخیز اور بہت ہی وسیع، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ان میں روز بروز ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ افریقہ کے بعض ممالک ہیں جن میں پہلے بہت سستی تھی، گزشتہ چند سال سے میں ان سے یہ توقع رکھ رہا ہوں کہ اپنا دائرہ بڑھاؤ، کھیتی لگانے والے زیادہ سے زیادہ تیار کرو اور اپنی جماعت کو بڑھاؤ، یعنی حقیقی وہ جماعت جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جو لازماً خدا کی راہ میں کچھ بیج لگاتے ہیں اور پھر ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرو۔ اس نصیحت کے نتیجے میں میں نے ان کے سامنے ایک کسوٹی رکھی، اس کسوٹی کے اوپر اپنی کوششوں کو پرکھا کرو۔ وہ یہ تھی کہ آپ ہر سال دگنا ہونے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری کوششیں پچھلے سال سے دگنا پھل دیتی ہیں اور آئندہ سال پھر وہ دگنا ہو جاتا ہے اور آئندہ سال پھر وہ دگنا ہو جاتا ہے، تو اس سے میں یہ نتیجہ نکالوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم نصیحتوں پر پوری طرح عمل کرنے والے ہو، اور خدا تعالیٰ کا فضل اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ تمہاری کوئی محنت ضائع نہیں جا رہی۔ چنانچہ کئی ممالک ہیں جو مسلسل گزشتہ 4 سال سے اسی طرح دگنا اور پھر دگنا اور پھر دگنا نتیجہ دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک موقع پر جا کر یہ رفتار اس طرح تیزی کے ساتھ قائم نہ رہ سکے، کیونکہ کچھ انسانی استعدادوں کی اپنی حد بندی ہوا کرتی ہے، اور یہ لازمی نہیں ہوا کرتا کہ اس طرح ہر جماعت ہر سال اپنے نیک نتائج کو دگنا کر سکے، لیکن اب تک بہرحال خدا کے فضل سے یہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر بعض یورپین ممالک ہیں جن میں تبلیغ کی طرف عملاً کوئی بھی توجہ نہیں تھی، لیکن گزشتہ چند سالوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ناروے ان میں سے ایک ہے، بہت چھوٹی سی جماعت ہے، ایک زمانے میں چند گنتی کے احمدی تھے، لیکن اب خدا کے فضل سے ہر سال ہر جہت میں وہ جماعت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بعض عرب ممالک کے بعد سب سے زیادہ عربوں میں تبلیغ میں وہ جماعت کامیاب ہے، اور 1 سے زائد آدمی ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب کینیڈا کو دیکھا جائے تو یہ زمین سخت نظر آتی ہے، یہاں سے جواب نہیں ملتا،
आवाज तो यहां पहुंचती है, लेकिन जिस तरह बीज खेत में हर तरफ फैलाया जाता है, जमींदार किसी जमीन के टुकड़े से कंजूसी तो नहीं किया करता, हर तरफ बराबर फैलाता है। यहां भी उसी तरह वो बीज डाला जा रहा है, नेक नसीहतों का बीज, लेकिन उगते बहुत थोड़े हैं। इतनी थोड़ी तादाद है रिस्पॉन्ड करने वालों की, लब्बैक कहने वालों की, हां में जवाब देने वालों की, कि आदमी हैरान हो जाता है कि क्या वाकया है। जब जमात का दौरा करता हूं, दोस्तों से मिलता हूं, तो उनमें मुझे इखलास भी दिखाई देता है, सच्चाई भी नजर आती है, दीन से मोहब्बत भी दिखाई देती है, नेक तमन्नाएं भी नजर आ रही हैं। लेकिन जब दावत इल्लाह की तरफ बुलाता हूं तो अजीब बात है कि खामोशी दिखाई देती है। इसलिए अपनी कुछ फिक्र करें, सोचें कि क्या वजह है, क्यों आप लोग उन लोगों में शामिल होने की तमन्ना नहीं रखते जिनका कुरान करीम में जिक्र है। बहुत ही खुशनसीब लोग हैं वो जिनका कुरान करीम में जिक्र है, खुदा के कलाम में जिक्र है। सोचें तो सही कि कितना अजीम मुकाम है, और इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपसे जो तवक्को की जा रही है वो नामुमकिन नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है जो हो न सके। अमरे वाकया ये है कि बहुत से अहमदी जो इल्मी लिहाज से बहुत कमजोर हैं, सिर्फ सच्चे इखलास से कोशिश करते हैं और हमतन मसरूफ रहते हैं तबलीग के लिए, तबलीग के कामों में, और सोचते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, उनको जरूर फल मिलता है, और बहुत बहुत बड़े अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। उनके इल्म के मुकाबले पर नहीं, बल्कि उनके इखलास के मुकाबले पर उनको फल मिलता है। इल्म की बिना पर नहीं, बल्कि इखलास की बिना पर उनको फल मिलता है। इसलिए कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर है, या अदम तवज्जो है, या कहीं कोई और कमजोरी है, या दुनियादारी की दिलचस्पियां हैं जिन्होंने अपनी तरफ तवज्जो माइल की हुई है। लेकिन अगर आप में से हर शख्स इस आवाज पर लब्बैक कहना चाहे तो हर शख्स के लिए रास्ता खुला है। तबलीग के इतने मौके दुनिया में पैदा होते रहते हैं कि एक शख्स जो बेदार मगजी के साथ रास्ते तलाश करना चाहे, अल्लाह ताला खुद उसको रास्ते मुहैया फरमा देता है। रास्ता चलते कोई सैरगाह में आप जा रहे हों, सैर कर रहे हों, सैर तो होगी ही साथ, लेकिन कई रास्ते में ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनके साथ अलैक सलैक हो जाती है, उनके साथ मोहब्बत का सलूक किया जाए, इखलास का सलूक किया जाए, तो फौरी तौर पर मुतवज्जे होते हैं। और चूंकि आमतौर पर दूसरे सैर करने वाले एक दूसरे से गैर मामूली हुस्न और एहसान का सलूक नहीं करते, इसलिए वो गैर मामूली तौर पर ऐसे अखलाक के मुजाहरे से मुतासर होते हैं, और उस वक्त जो ताल्लुकात कायम होते हैं उसके नतीजे में फिर तबलीगी रवाबित आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह रास्ता चलते, बाजार में जाते हुए, शॉपिंग करते हुए, दीगर अपने कामों के दौरान जिन लोगों को शौक पैदा हो जाए वो कुछ न कुछ नए लोग तलाश कर ही लिया करते हैं, और कुछ मुश्किल नहीं है। और सारा साल चंद दोस्तों को चुन लेना, उनसे खास तौर पर प्यार और मोहब्बत का सलूक करना, रफ्ता रफ्ता उनको ये बताना कि मैं अगर मुख्तलिफ हूं तो क्यों मुख्तलिफ हूं, अपनी जात में उनकी दिलचस्पी पैदा करना और फिर उस जाती दिलचस्पी को जमाती दिलचस्पी में तब्दील कर देना, ये एक आम बात है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप करना शुरू करेंगे और दुआ करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि लोग एक बात को सुनकर असर कबूल करते हैं, और फिर अगर कुछ अर्सा उस असर से फायदा ना उठाएं तो वो असर भी मिट जाया करता है, फिर नींद आ जाती है, फिर अपनी पहली हालत पर वो राजी हो जाते हैं। तो जब भी आप अच्छी बात सुनते हैं, वो वक्त होता है उस पर अमल करने का। उसी वक्त कुछ फैसले किया करें, उसी वक्त अपने तर्ज अमल में कुछ तब्दीलियां पैदा किया करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला के फजल के साथ नेक नसीहतें आपके अंदर नई रूहानी रोईदगी पैदा करेंगी, और आपके अंदर से नई नई तरक्की की शाखें फूटेंगी। आपके वजूद में पाक तब्दीलियां पैदा होंगी, जिनके नतीजे में माहौल में आप पाक तब्दीलियां पैदा करने के अहल हो जाएंगे। इसी तरह और भी कई पहलुओं से ये मिसाल तबलीग के मामले में हैरत अंगेज तौर पर सादिक आती है। जिम्मेदारों
کو تجربہ ہے کہ جب وہ کھیت میں گندم یا کوئی اور بیج ڈالتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض اس سے جواب نہیں دیتے، بعض جواب دیتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلسل محنت کرتے رہیں تو جو پہلے جواب نہیں دیتے تھے وہ بھی جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ جو زمیندار جانتا ہے کہ جس کھیت کی طرف توجہ رکھی جائے وہ آہستہ آہستہ پہلے سے زیادہ رسپانسو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ اور زمین کے ٹکڑے جو پہلے ناکارہ تھے شامل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بننے کٹ کٹ کر کھیت میں داخل ہونے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں چلنے کی جگہ بھی تھوڑی سی رہ جاتی ہے۔ کھیتوں کے درمیان جو ڈنڈیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اچھے زمیندار جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ بھی رفتہ کھیت میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کلر زمین ہے اس کا کلر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو لیول نہیں تھی، پانی نہیں پہنچتا تھا، پھر وہ لیول ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کھیت جن پر محنت کی جائے وہ جواب دیتے ہیں، اس لیے بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے اور بار بار محنت کی ضرورت ہے۔ امراء کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور ان کی مجالس عاملہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، سیکرٹریان تبلیغ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ صرف ایک دفعہ کی یا دو دفعہ کی نصیحت کافی نہیں ہے۔ آپ سب جو جماعت کے عہدیدار ہیں، آپ کا جماعت سے واسطہ روز روز کا پڑنے والا ہے۔ میں ہر خطبے میں تو اس بات کو چھیڑ نہیں سکتا، اور بہت سے مضامین ہیں جن کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے، ساری دنیا کے بہت سے مسائل ہیں جن کو باری باری زیر نظر لا کر جماعت کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور نہ میں بار بار یہاں آ سکتا ہوں۔ اس لیے جو عہدیدار ہیں وہ ان ذراء میں داخل ہیں جو میرے ساتھ شامل کیے گئے ہیں، ان کو مسلسل توجہ کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض زمیندار خود کھیتوں پر حاضر نہیں رہ سکتے، ان کی بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اچھے مینیجر رکھتے ہیں، اور اچھے مینیجر پھر ان کی نصیحتوں کو یاد رکھتے ہیں، جو وہ آ کر ہدایتیں دے کر جاتے ہیں ان پر عمل کرواتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن بدن زمیندارہ کی حالت بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر مینیجر کمزور پڑ جائیں یا بات سنیں اور بھلا دیں تو پھر وہ دورے بیکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی کئی دفعہ بچپن میں سندھ جانے کا موقع ملا۔ آپ جا کر وہاں ایک مہینہ ٹھہرتے تھے، بعض دفعہ چند دن صرف موقع ملتا تھا، لیکن سب مینیجرز کو، منشیوں کو بلا کر ان کے ساتھ محنت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ اور جب واپس جایا کرتے تھے تو کچھ لوگ ان نصیحتوں کو پکڑ کر یاد رکھتے تھے اور کچھ بھلا دیا کرتے تھے، شکر کرتے تھے کہ دورہ ختم ہوا اور عزت رہ گئی، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ عزت نہیں رہتی تھی، اگلے دورے میں پھر وہ ذلیل ہوتے تھے، پھر ان کی ساری کمزوریاں سامنے آ جایا کرتی تھی، اور وہ اثر کو مٹانے کے لیے اپنی کمزوریوں کو نظر سے اوجھل رکھنے کی خاطر اس وقت نمازوں میں بڑی توجہ کیا کرتے تھے، اور بعض تو نمازوں میں خوب رویا بھی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر واپس آ کے کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے سارا سال کام نہیں کیا، کیونکہ نماز میں جس کی زیادہ رونے کی آواز آتی ہے وہ سب سے نکما ہوتا ہے۔ وہ خدا کے سامنے رات کو روئے تو اور بات ہے، مجھے سنا کر کیوں روتا ہے؟ صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نیکی سے میں متاثر ہو جاؤں گا اور دنیاوی کاموں میں کمزوریوں کو نظر انداز کر دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اور طرح کی فراست بخشی ہے، میں سب باتوں کو پہچانتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی نشاندہی خود کر دیا کرتے تھے، چنانچہ زیادہ رونے والوں کی فائلیں زیادہ منگواتے تھے اور زیادہ تفصیل سے ان کی نگرانی فرمایا کرتے تھے، اور وہ لوگ پکڑے جاتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو سامنے رونے کی بجائے ویسے رویا کرتے تھے، ان کی کھیتیوں میں خدا کے فضل سے بڑی برکت پڑتی تھی۔ یعنی خدا کے سامنے رونے کی تخفیف نہیں ہے، خدا کے سامنے رونے کی بجائے بندوں کے سامنے رونے کے معاملے کی تخفیف کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک اور موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک سال بہت برا سال گزرا، ساری کھیتیاں خراب تھیں، سارے مختلف اسٹیٹس تھیں، تو مختلف اسٹیٹس میں فصلیں خراب تھیں، لیکن ایک اسٹیٹ جب میں گیا تو بہت اچھی فصل تھی، اور وہاں کے مینیجر صاحب کو میں نے بلا کے پوچھا کہ آپ نے کیا ترکیب کی ہے، ساری فصلیں خراب ہیں، آپ کی فصل اچھی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ
کہ میں نے ہر کھیت کے ہر کونے پر رو رو کے سجدے کیے، اس کے سوا مجھے کوئی اور ترکیب سمجھ نہیں آتی تھی۔ موسم خراب تھا، حالات خراب تھے، پانی وقت پر نہیں ملتا تھا، اور کوئی چارہ پیش نہیں جا سکتی تھی، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک علاج مجھے سمجھ آیا کہ میں صبح جاتا تھا، صرف کھیت کا معائنہ نہیں کرتا تھا بلکہ ہر کونے پر سجدے کر کے دعائیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو کیسا قبولیت کا شرف بخشا، اور انہی حالات میں، بالکل ویسے ہی حالات میں، سارے کھیت مرجھائے ہوئے اور کمزور، اور ایک مینیجر کے سارے کھیت ٹھیک اور غیر معمولی رونق والے۔ تو پہلے واقعہ میں جو مضمون ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی راہ میں رونے والوں کے معاملے کو تخفیف کی نظر سے دیکھا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اگر خدا کی راہ میں رونے میں کوئی دکھاوا آ جائے تو وہ رونا بیکار ہو جایا کرتا ہے اور بجائے فائدے کے نقصان دے سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر خدا کی راہ میں رویا جائے تو کھیتوں میں بڑی برکت پڑتی ہے، خصوصاً ان کھیتوں میں جو خدا کی خاطر لگائے جاتے ہیں۔ آپ کو جن کھیتیوں کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ تو خدا کی راہ میں لگائی جانے والی کھیتیاں ہیں، ان میں بے شک روئیں، لیکن مجھے دکھا کر نہیں، اللہ کے حضور تنہائی میں اور دعائیں کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کھیتوں میں کیسی برکت پڑے گی اور کیسے وہ شاداب ہوں گے اور کیسے لہلہاتے ہوئے آپ کے دلوں کو خوش کریں گے۔ یہ مضمون جو ہے یہ ان سب ذرا پر صادق آتا ہے جو کسی ملک کی انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مجلس عاملہ مرکزیہ ہو یا مقامی مجالس عاملہ ہو، کیونکہ میں نے تمام مجالس عاملہ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہر مہینے وہ تبلیغ کے موضوع کو ضرور زیر بحث لائیں، اور کوئی مجلس عاملہ ایسی نہ ہو جس میں مہینے میں ایک بار ایجنڈے پر یہ مضمون نہ ہو کہ ہم نے تبلیغ کو زیر نظر لانا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کتنے نئے احمدیوں کو ہم نے داعی اللہ بنا دیا ہے اور ایک نیا اعزاز بخشا ہے داعی اللہ بنا کے، ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور کتنے داعی اللہ ہیں جو کمزور تھے یا ان کو طریقہ نہیں آتا تھا، ان کو ہم نے طریقے سمجھائے، ان کی کمزوری کو دور کیا، ان کی مدد کی، یہاں تک کہ اللہ کے فضل کے ساتھ وہ پہلے سے بہتر داعی اللہ بن گئے۔ اس قسم کے مضامین پر غور کرنے کے لیے میں نے ہدایت کی تھی کہ ہر مجلس عاملہ ایک دفعہ اسے زیر غور لائے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بہت کم ممالک نے سنجیدگی سے اس ہدایت کی طرف توجہ دی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ خلیفہ وقت کی ہدایت، میں ہوں یا کوئی بھی ہو جو بھی اس منصب پر فائز ہوتا ہے، خواہ میرے جیسا کمزور ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی ہدایات کو آپ نظر انداز کریں گے یا تخفیف کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ میرا ساری زندگی کا تجربہ ہے، یعنی میں تو خلیفہ بھی چند سال ہوئے بنا، لیکن میں نے خلافت کو، دو خلافتوں کو دیکھا ہے بڑے غور کے ساتھ اور قریب سے، اور میرا ساری زندگی کے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی ہدایت پر اگر آپ اخلاص کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ توجہ دیں گے، خواہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو آپ کے کاموں میں غیر معمولی برکت پڑے گی، اور اگر آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بھلائیں گے تو پھر آپ کے کاموں سے برکت اٹھ جائے گی۔ جماعت کو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور کثرت کے ساتھ ذرا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس معاملے کی طرف زیادہ سنجیدگی سے توجہ کرنی چاہیے۔ پھر اس مثال کو اور طرح سے بھی آپ پرکھ کر دیکھیں، حیرت انگیز وسعت اس مثال میں پائی جاتی ہے۔ ایک آیت ہے لیکن اتنا وسیع مضمون بیان ہوا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ بعض کھیتوں پر میں نے کام کر کے دیکھا ہے، جب وہ آپ محنت کرتے ہیں بار بار یا زیادہ کھاد ڈالتے ہیں تو بعض جگہ وہ کھاد ضائع جاتی ہے اور بعض جگہوں پر فصل بہت زیادہ اٹھتی ہے اور ہر محنت میں وہی حصہ جواب دیتا ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ بعض ٹکڑوں کا زرخیز ہونا باقی کھیت کے عیب بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جماعت کو جب بھی تبلیغ کی نصیحت کرتا ہوں، زیادہ تر وہی لوگ دوبارہ سامنے آتے ہیں جو پہلے ہی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں،
زیادہ تر وہی لوگ اپنی محنت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، دعاؤں کو بڑھا دیتے ہیں اور ان کے پھل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو نہیں کرتے وہ شامل ہو جائیں، اور ان کی وجہ سے بعض دفعہ باقی کھیت کی جو کمزوری ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ ابھی اس دورے میں، امریکہ کے دورے میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض جماعتوں میں چند آدمی ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام کے نتیجے میں غیر معمولی طور پر کثرت کے ساتھ تبلیغ ہو رہی ہے، کثرت کے ساتھ غیر احمدی مسلمان، کثرت کے ساتھ غیر مسلم عیسائی اور یہودی اور اس قسم کے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جماعت کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، جماعت کی مجالس میں شامل ہوتے ہیں، اور جب بلایا جاتا ہے تو وہ شوق سے حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ چند کام کرنے والے ہیں، اور اکثر آدمی ابھی بھی کام نہیں کر رہا ہے، لیکن جماعت کے چہرے پر رونق آ گئی۔ دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ وہ جماعت غیر معمولی طور پر فعال ہو گئی ہے، لیکن جس زمیندار نے دیکھنا ہے اپنی کھیتی کو، وہ اس نظر سے نہیں دیکھا کرتا۔ اگر اس نظر سے وہ بھی دیکھے تو اس کی کھیتی ترقی نہیں کر سکتی، اس کا زمیندارہ نشو و نما نہیں پا سکتا۔ زمیندار کو اور نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کھیت کا کتنا حصہ خالی پڑا ہے، کتنے حصے نے محنت کا جواب نہیں دیا، اور وہ بعض حصوں کی رویدگی سے خوش ہو کر مطمئن نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو کمزور حصے ہیں ان کی طرف نظر دیکھ کر اور فکر مند ہوتا ہے۔ جب تک وہ شامل نہ ہو جائیں وہ اطمینان نہیں پاتا۔ لیکن بعض عمراء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رپورٹوں میں بعض لوگوں کے زیادہ کام کو دکھا دیا جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کہہ دیا جائے دیکھیں شکاگو کی جماعت ماشاءاللہ کیسا اچھا کام کر رہی ہے، واقعی اچھا کام کر رہی ہے، لیکن چند کام کر رہے ہیں، اس بات کو وہ مجھ سے چھپا نہیں سکتے۔ جب میں دورہ کرتا ہوں، ملتا ہوں لوگوں سے، تو خدا تعالیٰ مجھے صاف دکھا دیتا ہے کہ کون لوگ ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں، اور ساری جماعت اس محنت میں شامل ہے، یہ چند لوگوں کی محنت باقی جماعت کھا رہی ہے۔ پھر اسی طرح بعض شہروں میں کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن سارے ملک کی مجموعی محنت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ جو فضل نازل فرما رہا ہے، بعض عمراء وہی دکھاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میرے ملک میں کتنے حصے ابھی تک سوئے پڑے ہیں، کتنی کھیتیاں ہیں جو بیکار پڑی ہیں، اور ان کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، ان کے لیے میری مجلس عاملہ کیا کر رہی ہے، اور میرے ساتھی کس طرح توجہ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے نظر ہٹا کر چند لوگوں کی محنت پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی محنت پر خوش ہونا تو ضروری ہے، لیکن ان کی خاطر ان کی محنت کو دوسروں کے نتیجے میں دوسروں سے خوش ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی جنہوں نے کام کیا ہے ان کی محنت پر تو بہرحال خوش ہونا ہے، لیکن ان کی محنت کو باقی سب پر تقسیم کر کے سب سے برابر خوش ہو جانا یہ کوئی معقول بات نہیں۔ اس لیے ان کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بڑی رونق دکھائی دیتی ہے تبلیغ کے لحاظ سے، ان میں بھی ان لوگوں میں بھی جب قریب سے جا کر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک جماعت کا اکثر حصہ فعال نہیں ہے۔ بہت چند گنتی کے لوگ ہیں ہر جماعت میں جو محنت کر رہے ہیں، اور ان کے پھل کو اس ساری جماعت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور ساری جماعت پھر فخر کرتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ چند ہیں جو کام کرنے والے ہیں۔ اس ضمن میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ میں سے جو اچھے ہیں، جو آپ کی جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ان کا پھل بھی آپ اس لحاظ سے بے شک کھائیں کہ وہ آپ کے ہیں، لیکن جو اپنا پھل کھانے کا مزہ ہے وہ بالکل اور چیز ہے۔ دوسرے کی کمائی پر پلنا بھی بعض دفعہ جائز ہوتا ہے، لیکن جو اپنی کمائی پر پلنا ہے وہ بالکل مختلف نوع کی چیز ہے۔ ایک واقعہ حضرت مسلم موعود نے بھی کئی دفعہ سنایا، میں بھی پہلے سنا چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ اس میں ایک لذت پائی جاتی ہے، وہ پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایک گہری حکمت کا راز ہے۔ وہ میں آج آپ کو پھر سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کے متعلق جو تاجر بھی تھے، روایت ملتی ہے کہ ان کا بیٹا جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کو
ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ ایک بیرونی ممالک کے سفر کے لیے تیار کیا. بہت سا سامان تجارت اس کے ساتھ کیا اور کہا کہ جاؤ اور محنت کرو اور کماؤ اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر پھر واپس آ کر اپنے میرے ساتھ مل کر تجارتوں میں حصہ لو. اتفاق ایسا ہوا کہ پہلی ہی منزل پر جنگل میں جب اس قافلے نے پڑاؤ کیا تو اس نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. اس نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے یا اس کی شاخوں پر جیسی بھی صورت تھی وہ آرام کر رہا تھا، اس کے قریب ہی ایک شیر نے ایک شکار کیا اور اس کے بہترین حصے کھا کر باقی سارا جسم جانور کا وہیں چھوڑ کر وہ کہیں چلا گیا. جب وہ شیر چلا گیا تو اس کے پیچھے ایک لگڑ بگڑ جس کی پچھلی ٹانگیں ماری ہوئی تھی اور وہ خود شکار نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک جھاڑی سے نکلا، اپنی ٹانگیں گھسیٹتا ہوا آہستہ آہستہ اس چھوڑے ہوئے شکار کی طرف بڑھا اور اس نے اپنا پیٹ بھرا اور پھر وہ بھی جنگل میں غائب ہو گیا. یہ نظارہ دیکھ کر اس نے وہیں سے واپسی کا فیصلہ کیا اور واپس جا کر اپنے باپ سے کہا کہ سب تجارتیں بیکار اور بےمانی ہیں. میں نے تو ایک ایسا نظارہ دیکھا ہے جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ رازق خدا ہے اور وہ سب کو رزق دیتا ہے، خواہ وہ رزق کمانے کے قابل ہو یا ناقابل ہو. اس لیے میرا تو دل اچاٹ ہو گیا ہے دنیا کی تجارتوں سے. اب میں سب کچھ چھوڑ کر صرف خدا کی یاد میں بسر کرنا چاہتا ہوں. ان کے والد بھی بہت بڑے بزرگ تھے، خدا سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن زیادہ صاحب عرفان تھے. بیٹے کی نسبت بہت زیادہ صاحب عرفان تھے. انہوں نے ساری بات سن کر اسے جواب دیا کہ مجھ سے یہ بات پوشیدہ تو نہیں، میں جانتا ہوں کہ خدا رازق ہے، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ خدا تمہیں وہ شیر بنائے جس کے مارے ہوئے رزق سے دنیا فائدہ اٹھائے، وہ لگڑ بگڑ نہ بنائے جس کو اپنی بقا کے لیے شیروں کے شکار کی ضرورت ہو. یہ بات اس کے دل میں ایسی پیوستہ ہوئی کہ اس دن سے اس کی زندگی پر ایک انقلاب آ گیا. آپ خدا کے وہ شیر ہیں. آپ میں سے ہر ایک کا ذکر قرآن کریم میں ان شیروں کے طور پر ملتا ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں کچھ پروڈیوس کرنا ہے، کچھ پیدا کرنا ہے اور بھیک منگے نہیں بننا، لوگوں کے شکار پر پرورش نہیں پانے پر زندہ نہیں رہنا، بلکہ اپنا شکار خود پیدا کرنا ہے. ہر آپ میں سے زراب بننا چاہیے، زرام کی جماعت میں داخل ہونا چاہیے. آپ میں سے ہر ایک کو زرا کی جماعت میں داخل ہونا چاہیے اور ہر ایک کو خدا کی راہ میں کچھ پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے شکار سے فائدہ اٹھائیں، آپ لوگوں کے مارے ہوئے شکار کی طرف نظریں نہ جمائیں. اس شان کی جماعت بننا ہے آپ کو. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی جماعت میں چند لوگ بھی اگر کام کریں گے تو ساری جماعت کے چہرے پہ رونق آئے گی، لیکن آپ ان کی پیدا کردہ رونق کے محتاج ہوں گے. ان کی وجہ سے آپ کا نام بلند ہو رہا ہوگا. ان لوگوں میں کیوں نہیں شامل ہوتے جن کی وجہ سے دوسروں کے نام بلند ہوا کرتے ہیں؟ اس لیے ہر جماعت کے فرد کو اس پہلو سے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور واقعتاً اس میں کوئی بھی مبالغہ نہیں کہ اگر آپ اپنے طور پر خدا کی راہ میں کھیتی لگانے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو اس جماعت میں داخل ہوں گے جن کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ. محمد اللہ کا رسول کس شان کا رسول ہے اور کس شان کے ساتھی اس نے پیدا کر دیے ہیں کہ یہ ان کی صفات ہیں. اور دوسرے دور میں بھی اس کے کچھ ساتھی پیدا ہوں گے جو زرا ہوں گے، خدا کی راہ میں کھیتی لگانے والے ہوں گے اور ان کی کھیتیاں نشو و نما پائیں گی اور اس کثرت سے وہ پھیلیں گے کہ غیر کے لیے غضب کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے. یہ بھی مضمون ہے اس میں. غیر کا غضب بیکار ہو جایا کرتا ہے اگر نشو و نما تیز ہو جائے، اور اگر نشو و نما کمزور رہے تو پھر غضب کا نقصان بھی ضرور پہنچا کرتا ہے. تو نشو و نما کی تیزی کے نتیجے میں صرف غضب کا ذکر فرمایا، اس کے نقصان کا ذکر نہیں فرمایا. اگر جماعت احمدیہ اس تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے تو ناممکن ہے کہ کوئی حاسد، کوئی جماعت کا دشمن جماعت کو کوئی نقصان پہنچا سکے.
کثرت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پھیلنے والی جماعتوں کو کوئی دنیا میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو اپنی جگہ کھڑی ہو جاتی ہیں، جو کمزور پڑ جاتی ہیں، نشو و نما بند کر دیتی ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس مثال کا اطلاق اس پہلو سے بھی کھیتی باڑی کے اوپر خوب صادق آتا ہے۔ وہ پودے جو بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کیڑے مکوڑے بیٹھتے ہیں لیکن ان کا نقصان نہیں کر سکتے۔ جن کی صحت اندرونی طور پر اچھی ہو ان کے اوپر بھی دوسرے کیڑے حملہ کرتے ہیں لیکن ان کا نقصان نہیں کر سکتے۔ لیکن جو پودے اندرونی طور پر کمزور پڑ جائیں، جن کی نشو و نما کھڑی ہو جائے، سٹنٹڈ گروتھ جس کو کہتے ہیں، رک رک کر بڑھیں یا ایک جگہ کھڑے ہوں، اس کثرت سے کیڑے مکوڑے ان پر حملہ کرتے ہیں کہ ان کی رہی سہی جان بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تنے سے بیماری شروع ہوتی ہے، جڑوں تک اتر جاتی ہے، جڑوں سے شروع ہوتی ہے تو سارے تنے کو کھا جاتی ہے۔ تو غالباً یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے دشمن کے غضب کا تو ذکر فرمایا، اس کے نقصان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ مثال ایک ایسی کھیتی سے دی ہے جو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، روز روز نئے رنگ دکھا رہی ہے، نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں اور اس کے تنے میں نئی توانائی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس پہلو سے اگر جماعت احمدیہ ترقی کرنا شروع کرے اور اس کا انحصار ہر فرد جماعت پر ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، عمومی طور پر جماعت احمدیہ سے نہیں، ہر فرد جماعت سے۔ اگر ہر فرد جماعت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں داخل ہونا چاہے اور ان لوگوں میں شامل ہونا چاہے جو آخرین میں ہو کر بھی پہلوں سے مل گئے تھے، تو یہ وہ راز ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ہر شر اور ہر خطرے سے آزاد ہو جائے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو سمیٹ نہیں سکتی کسی جگہ۔ سارا کینیڈا خالی پڑا ہے، سارا امریکہ خالی پڑا ہے، بہت سے لوگ ہیں یہاں قابل توجہ، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اکثر لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ امریکہ کی جماعت کو میں نے بار بار سمجھایا اور ایک خطبے میں خاص طور پر اس طرف متوجہ کیا کہ بہت سے ایسے امریکن ہیں جن کو کالے امریکن کہا جاتا ہے، اور ہم ان کو ایفرو امریکن کہتے ہیں، یعنی افریقائی امریکن، تاکہ وہ کالے کا لفظ جو اپنے اندر داغ رکھتا ہے اس سے ان کو صاف کیا جائے۔ ویسے تو رنگ میں کوئی برائی نہیں، لیکن چونکہ کالے لفظ کے ساتھ ایک تذلیل کا معنی شامل کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو کالے امریکن کہا جائے، بلکہ کہتے ہیں افریقائی امریکن، جو افریقی باشندے ہیں اور آغاز کے لحاظ سے، لیکن بعد میں امریکہ میں آباد ہو کر امریکن بن گئے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے اس قوم کی طرف توجہ نہیں کی، نتیجتاً بہت سے بعد میں آنے والے ان کے بہت سے حصے کو اپنے ساتھ شامل کر گئے، اور حالانکہ وہ آپ کے تھے پہلے، آپ تھے پہلے جو امریکہ میں پہنچے، آپ کے یہاں امریکہ میں آنے کے نتیجے میں اسلام داخل ہوا ہے یہاں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سے پہلا اسلام کا مشن جس جماعت کو کھولنے کی توفیق ملی وہ جماعت احمدیہ تھی، لیکن عدم توجہ کے نتیجے میں آپ نے ایک بہت عظیم الشان مواقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیے۔ اب بھی توجہ کریں، اور یہ وہ زمین ہے، یعنی یہاں بھی اسی آیت کے مضمون کا اطلاق پاتا ہے، جو زرخیز ہی نہیں بلکہ بہت جلد بہترین جواب دینے والی زمین ہے، لبیک کہنے والی زمین ہے۔ تھوڑا کام کریں آپ افریقن و امریکنوں پر، بہت بڑے نتیجے نکلتے ہیں۔ تو جو زمینیں زرخیز اور نتیجہ خیز ہیں، جو تعاون کرنے والی زمینیں ہیں، ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور سفید چمڑی کے پیچھے پڑ گئے کہ سفید ہوگا تو آپ کو عزت ملے گی۔ عزتیں کون سی ہیں جو دنیا سے تعلق رکھنے والی ہیں؟ ان العزت للہ جمیعا، عزتیں تو ساری کی ساری خدا کی ہیں اور خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ جو قوم خدا کے نام پر لبیک کہتی ہے، نیک باتوں کو توجہ سے سنتی ہے اور جلد آگے بڑھتی ہے، وہی عزت والی قوم ہے، اسی کے آنے سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ جو لوگ توجہ نہیں کرتے ان کی طرف آپ کا توجہ دینا قرآن کی نصیحت کے منافی بات ہے، قرآنی تعلیم کے منافی بات ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں وہ صورت موجود ہے جس میں اس مضمون کو بیان فرمایا گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی اور یذکر فتنفع الذکری فاما
اگلا ایک ٹکڑا آیت کا یاد نہیں رہا، مگر مضمون یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ایک موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار مکہ سے تبلیغ میں مصروف تھے، ایک اندھا صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے آنے کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توجہ فرمائی ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس سردار سے آپ بات کر رہے تھے اس نے تیوری چڑھائی اور اپنے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر کیے۔ یہ وہ تفسیر ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ عام طور پر جو مسلمان مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اندھا آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ میں تو ایک سردار سے بات کر رہا ہوں، یہ معمولی آدمی اور پھر ہے بھی اندھا، یہ آ کر مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس کے آنے پر تم نے تیوری چڑھائی، اور ساتھ یہ سمجھایا کہ جو توجہ کرتا ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جو توجہ نہیں کرتا اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مسلم موعود نے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس مضمون کو اور تر رنگ میں سمجھا اور رنگ میں بیان فرمایا۔ آپ کی تفسیر کے مطابق عبسہ کا لفظ ناپسندیدہ لفظ ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اطلاق پا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ تفسیر فرمائی کہ خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ سردار جس سے حضور محو گفتگو تھے، اس نے ناپسند کیا کہ ایک ادنا آدمی آیا ہے، اور اس کی ناپسندیدگی ظاہر کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توجہ کی ہوگی۔ اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے تمام دوسرے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جو تمہاری طرف توجہ کرے تم اس کی طرف متوجہ ہوئے کرو، اس کو لطف کی نظر سے دیکھا کرو، اس سے پیار کا سلوک کیا کرو۔ جو تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی بجائے متوجہ ہونے والے کو ترجیح دو۔ اس مضمون کو میں نے امریکہ میں بھی بیان کیا اور آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ وہ قومیں جو پسماندہ قومیں کہلاتی ہیں، وہ لوگ جن کو لوگ تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب ان تک دین کا پیغام پہنچایا جائے تو وہ جلدی جواب دیتے ہیں، جلدی لبیک کہتے ہیں۔ تو یہ سب خدا کی زمینیں ہیں۔ خدا کی نظر میں کوئی بھی گھٹیا اور پسماندہ نہیں ہے، کوئی بھی ذلیل نہیں ہے۔ ایک ریڈ انڈین اگر آپ کی بات کا جواب دے تو وہی خدا کی نظر میں معزز ہے۔ اس لیے آپ زمینوں کی تلاش میں بھی عقل اور ہوش سے کام لیا کریں۔ جو جلد جواب دیتے ہیں، جلد لبیک کہتے ہیں، جلد تعاون کرتے ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ جو بار بار بات سننے کے باوجود رسماً توجہ کرتے ہیں اور حقیقی طور پر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، ان کو نظر انداز کر دیا کریں یا معمولی توجہ دیا کریں اسی نسبت کے لحاظ سے۔ بہرحال یہ مضمون تو بہت ہی وسیع ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ میں آخر پر آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی بار بار آپ کے سامنے پروگرام رکھے جاتے ہیں ان کو توجہ سے سنا کریں، انہیں قبول کیا کریں اور عمل کے سانچوں میں ڈھالا کریں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی، آپ کو زندہ رہنے کا زیادہ لطف آئے گا۔ آپ کو ایک موقع پر یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی پہلی زندگی بیکار اور بے معنی تھی، اب جو زندگی آپ نے بنائی ہے وہ بہت زیادہ پر لطف ہے اور بہت زیادہ معنی خیز ہے، بامقصد ہے۔ اس پہلو سے وہ لوگ جو دعوت اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ بیچارے قابل رحم ہیں، بالکل اسی طرح قابل رحم ہیں جس طرح ایک کلر والا کھیت یا کسی اور بیماری کے نتیجے میں ایسا کھیت جو بیج کو اگانے کی بجائے اپنے اندر سمیٹ لیا کرتا ہے، نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے ضائع کر دیتا ہے۔ ان کھیتوں کی طرف جب نظر پڑتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کو ان کے اوپر یا غصہ آئے گا یا رحم آئے گا، لیکن جو کھیت زرخیز ہوں ان کی تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر نظر تازہ ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کی طرف دیکھیں جن کو خدا تعالیٰ نے
رونق بخشی ہے سرسبزی اور ہریاول کی، ان کی طرف دیکھنے سے اور لطف آتا ہے. جو بنجر اور ویران ہیں ان کی طرف دیکھ کر اور قسم کے جو خیالات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جماعت کا وہ حصہ جو ابھی زرخیز نہیں ہوا، میری نظر میں اس کی حالت قابل رحم ہے. ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی زندگی کیسی بے معنی ہے. جب وہ زرخیز ہو جائیں گے، جب وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نشو و نما کے آثار پہ ظاہر کریں گے، تو وہ خود محسوس کریں گے کہ ان کے اندر ایک عظیم الشان انقلاب پیدا ہو چکا ہے. ان کی زندگی پہلے سے بہت زیادہ پرلطف ہو جائے گی. اس لیے اپنے اوپر رحم کریں اور ان نصیحتوں کی طرف توجہ دیا کریں. اور ساری جماعت کو بالعموم چاہیے کہ اس معاملے میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتی رہے اور یاد کراتی رہے. اگر اس طرح کا رد عمل آپ نصیحتوں پر دکھائیں گے تو انشاءاللہ روز بروز آپ کی حالت تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. ہر سال آپ کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوں گی. توانائی کا احساس ایک بہت ہی لطف احساس ہے. کمزوری کا احساس اگر وہ دعاؤں میں نہ بدلے تو نہایت ہی تکلیف دہ احساس ہے. اس لیے اپنی کمزوری کے احساس کو دعاؤں کے نتیجے میں اور نیک اعمال کے نتیجے میں توانائی کے احساس میں تبدیل کریں. آپ کے اوپر دنیا میں ورنہ کوئی رحم نہیں کرے گا. آپ کو ہمیشہ تذلیل کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. آپ دنیا میں کوئی مقام نہیں پیدا کر سکتے جب تک آپ ان رستوں پر نہ چلیں جو توانائی حاصل کرنے کے رستے ہیں. یہ دنیا اخلاق کی دنیا نہیں ہے جس میں آپ زندہ ہیں. یہ دنیا محض جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی دنیا ہے، اس اصول کی دنیا ہے. اور وہی قومیں پنپتی ہیں اور عزت پاتی ہیں جو توانا ہو جایا کرتی ہیں یا توانائی کے رستوں پر چل پڑتی ہیں. جو قومیں کمزور رہتی ہیں ان کو شاید بعض لوگ رحم کی نظر سے دیکھتے ہوں، ورنہ اکثر تو ان کو کھا جانے کی سوچتے ہیں، ان کو اور زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کی سوچتے ہیں. اس ملک میں جو کینیڈا ہے یا امریکہ، شمالی امریکہ میں اور جنوبی امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کمزور قومیں کس طرح سطح ہستی سے غائب ہو گئی. اس لیے توانائی کا حاصل کرنا ضروری ہے ان رستوں پر چل کر جن رستوں پر خدا نے چلنے کی تلقین فرمائی. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم روز بروز بڑھنا شروع کریں، پھلنا اور پھیلنا اور پھولنا اور پھیلنا اور پھلنا شروع کریں. ہمارے اندر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نشو و نما کی ایک انقلابی کیفیت ظاہر ہو جو پہلے سے بالکل مختلف ہو جائے. ہمارے بچوں کے چہرے پر بھی ان حالات کو دیکھ کر رونق آ جائے. وہ محسوس کریں کہ وہ ایک طاقتور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بڑھنے اور پھیلنے والی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تبدیلیاں اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو آپ کو زندگی کے نئے لطف آئیں گے جن سے پہلے آپ ناشنا ہیں. خدا تعالیٰ کرے کہ جلد تر ایسا ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. کوئی جنازہ غائب کے متعلق میں نے کوئی خط دیا تھا آپ کو فائل میں ہو چکا ہے. اچھا. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ نمازیں جمع ہوں گی، ظہر کے بعد ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ میں چونکہ مسافر ہوں، میں بھی قصر کروں گا، اور وہ سب جو مسافر ہیں وہ بھی میرے ساتھ قصر کریں گے، اور مقامی لوگ بغیر سلام پھیرے 4 رکعتیں پوری کریں گے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے بچے ناواقف ہوتے ہیں، بعض نوجوان بھی وہ سلام پھیر دیتے ہیں ساتھ ہی، اس لیے بار بار بتانا پڑتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اس میں آواز تھی یا نہیں تھی؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آواز نہیں ہے، ایک دفعہ آخر پہ تھوڑی سی آئی ہے، چل رہا تھا۔